بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بڑے کا مال۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج کل کپاس کی جس طرح کٹائی وغیرہ ہو رہی ہے یا پھر کھیت کھلیان سارے خالی ہو چکے ہیں، تو یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ پانی پلانے کے لیے لے کے آئے ہیں اپنی گائے کو، اور ان کے پاس تقریباً کوئی 15-20 کے قریب میرا خیال ہوں گی گائے تقریباً۔ تو پانی کا بڑا ایشو ہوتا ہے ان کو، یہ اگر کسی جگہ پہ چرائی پر لے بھی جاتے ہیں، جس طرح خاص کر کے روئی وغیرہ، تو ان کو بڑے دور دراز علاقوں سے پھر جا کے پانی ملتا ہے، ایک بڑا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار جو پانی ہے ان کو جو 2-3 دن اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور جب پانی نہیں پلاتے تو جانور پھر اپنا جو کھانا پینا ہے وہ بھی کم کر دیتے ہیں، جو خوراک وغیرہ چارہ وغیرہ یا گھاس، تو اس وجہ سے دودھ کے اوپر بڑا فرق پڑ جاتا ہے بڑے جانوروں کے۔ تو اگر پانی اور چارہ بالکل ٹائم پر جس طرح انسان خود کھاتا پیتا ہے اسی طرح سے ملے گا تو رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ جو گوشت والے جانور ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، جب 2 دن کسی کو پانی نہ ملے یا پھر اس کو کوئی بھوک وغیرہ ہوگی تو وہ نہیں اس گروتھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ آج بڑے خوش تھے، ان کو بالکل قریبی پانی مل گیا، کیونکہ یہ فصلوں میں تھے اور فصلوں میں جو پانی کسی نہ کسی جگہ پر ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جانور جو ہے کافی پیاسے ہوئے ہیں، تقریباً ان کو بھی 2 دن کے بعد ہی پانی ملا ادھر پلانے کے لیے۔ پہلے پانی کافی ان سے دور تھا تو فصلیں ابھی لوگوں کے بہت سی کھڑی بھی تھی، اس وجہ سے یہ جا نہیں سکے، تو بعد میں یہ اب ان کے قریب پانی آیا ہے اور اب ان کے جانور جو پانی پی کے واپس جا رہے ہیں دوبارہ کھیتوں کی طرف۔ کھیت کافی جو ہے بڑی تعداد میں اب خالی ہو گئے ہیں گندم کی کٹائی کے لیے۔ کپاس وغیرہ جن کی تھی وہ بھی آج کل کٹائی ہو رہی ہے، وہاں پہ کافی گھاس وغیرہ نیچے اگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کھا لیتے ہیں جانور، اور آج کل ان کے دودھ میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹینڈا ہوتا ہے کپاس کے ساتھ، جو کہ یہ جانور کھانا بھی بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پیاسی ہوئی ہیں گائے، اور ایک دم سے پانی پینا سب نے شروع کر دیا، چھوٹا بڑا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن پھر ایک اور بڑا مسئلہ آ جاتا ہے پانی ان کو صاف نہیں ملتا۔ نہر کا اگر پانی یہ پلائیں تو اس میں اتنی زیادہ گندگی ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لے تو اس کو خارش ہو جاتی ہے یا پھر اس کو سکن پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بڑے گٹروں کا پانی آتا ہے۔ تو جب جانور پئیں گے تو ظاہری بات ہے ان کو وہ پریشان تو کرے گا۔ تو جس طرح انسان خود پینے کے پانی میں کوالٹی چاہتا ہے کہ بالکل میرا جو منرل ہو پانی اور اچھا ہو، فلٹر ہوا ہو، اسی طرح کا جانوروں کو بھی پلانا چاہیے۔ یورپ میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جانوروں کو پلانے کے لیے وہ عام پانی نہیں، ان کے پلانا ویسے بھی جرم ہے وہاں پہ جانوروں کو بھی، چاہے کتے ہوں، بلیاں ہوں یا گھوڑے ہوں یا پھر گائے بھینس بکری جو بھی کوئی جانور ہو، ان کے لیے گورنمنٹ نے بہت ہی صاف ستھرا پانی جو ہے اس کا ارینج کیا ہوا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ پہ ان کے وہ پانی پینے کے لیے ان کے تالاب ہوتے ہیں، وہاں پہ جانور جاتے ہیں۔ ہمارے تو جو تالاب ہوتے ہیں پانی پلانے والے، خاص کر میں دیہاتوں وغیرہ میں دیکھتا ہوں، شہروں میں تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو وہ اتنے گندے ہوتے ہیں، کالا پانی ہوتا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ پورے علاقے کی جو بھینسیں ہوتی ہیں یا جو گائے وغیرہ جو بھی جانور وہاں سے پانی پیتا ہے اسی میں جا کے وہ گوبر کرتی ہے اور اسی میں پیشاب وغیرہ کرتی ہے، تو اس میں اتنا پانی نہیں ہوتا جتنا پیشاب ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہے اس کو وہیں دیہات کے لوگ لے جاتے ہیں یا پھر دوسرے لوگ بھی لے جاتے ہیں، چونکہ پانی اب تو پینے کے لیے ہمیں خود جو ہے وہ کافی پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ کافی مسئلہ ہے پاکستان میں پانی کا۔ اور دیہات میں جو جانوروں کو اگر چارہ وہاں پہ اچھا دیتے ہیں تو وہ لوگ اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کو جو ہم پانی بھی صاف ستھرا پلائیں، بلکہ جتنا گندا جو ملا ٹھیک ہے جی پلا دیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اس کو لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔